اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کی تلاوت کی میں نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کے دعوے داروں. یہ اردو تراجم میں آپ کو قدیم اور جدید میں یہ سارے معنی اس کے ملیں گے آپ کو. اور بہرحال کلمہ جو ترجمہ دل کو لگتا ہے اس کا، وہ قدیم ترجمہ جو پرانی اردو میں کیا جاتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کے دعوے داروں، او وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ دین کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی کہ سرنڈر کر لو، سبمیشن کر لو، اب سر تسلیم ہم کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم ہم کر لو اور داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے کے پورے. اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقشے قدم پر مت چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کی بتائی ہوئی لالچ میں مت آنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان تمہیں جس راستے پر لے جائے اس کا اتباع کرتے کرتے یہ اتباع وَلَا تَتَّبِعُوا، اس کے راستے پر آگے مت بڑھتے چلے جانا. اِنَّهُ، بے شک وہ، یعنی کہ وہ یہ کی ضمیر اس شیطان کی طرف ہے. بے شک وہ شیطان لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم سب کے لیے بہت بڑا کھلا تمہارا دشمن ہے. اس قدر واضح آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے ساری شیشہ جو پکچر ہے وہ کلیئر ہو جانی چاہیے. آج کل آپ جانتے ہیں ٹھنڈ ہے، میں بھی گاڑی پر آ رہا تھا تو باہر کی ٹھنڈ کی وجہ سے اپنا ٹیمپریچر گرم ہونے کی وجہ سے اسکرین کے اوپر ایک دھندلاہٹ سی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک وائپر پھیرا جائے اور اس کے اندر سے اس کو اگر اسٹیم دی جائے یا اس کو ہیٹر آن کیا جائے اسکرین کا تو کلیئر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان جس بھی طرز پر زندگی گزار رہا ہے، قرآن مجید کی آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کو مضبوطی سے پکڑنے سے انسان کے سامنے وہ جو پکچر ہوتی ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. وہ جو دھندلاہٹ ہوتی ہے جس میں انسان، آپ جانتے ہیں نا اسکرین کے اوپر، شیشے کے اوپر اگر دھندلا ہو جائے تو بندہ اس کو سی تھرو کرنے کے لیے، اس کے پار دیکھنے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسکرین کلیئر ہو جائے، وہ شیشہ صاف ہو جائے تو 2 × 2 = 4 کی طرح ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. اتنی واضح آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم کلمہ تو پڑھ چکے ہو، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد باقی کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایمان کے دعوے داروں کے لیے بات کی گئی نا. یا ایھا الناس نہیں کہا گیا. اگر یہاں کہا جاتا نا یا ایھا الناس، اے لوگوں، پھر تلقین کی جاتی ایمان لاؤ. میں ایمان نہیں لائے تو ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو. اب یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ ہے جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب بات غور سے سنو، کیا بات آ رہی ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے جی؟ کلمہ پڑھ لیا تو میں دین میں داخل ہو گیا. بہرحال پہلے کئی نشستوں کے اندر میں آپ کو اشارتاً کے بعد بتا چکا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے نا، مطلب اس کے 2 درجے ہیں. ایک قانونی ایمان ہے جس کو ہم لیگل اینٹی کہیں گے، وہ آپ کے لیگل ہے، مطلب قانونی ایمان ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ حقیقی ایمان. اسی کو ہم جو ہے وہ ایمانیات کے چیپٹرز کے اندر پڑھتے ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایک ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں دل سے. تو زبان سے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے یہ گواہی دی لا الہ الا اللہ، اب جیسے اس نے اللہ کی وحدانیت کا کیا کیا، اس نے اقرار کر دیا، تو اب اس نے کیا کیا؟ دین میں داخل ہوا. لیکن لا الہ الا اللہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور مجمع علیہ یعنی کہ متفق علیہ علماء کے درمیان کی بات ہے
کہ اگر کوئی شخص صرف اپنی ساری زندگی سے اقرار کر کے بیٹھا رہے نا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پورا کیسے ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ دو چیزیں، ایک تو میرا الہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ واحد لا شریک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی کل شیء علیم ہے، وہ ارض و سماوات کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض ہے، کل کی کل قدرت، کل کا کل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن کلمہ ایمان مکمل کرنے کے لیے رسول کا ذکر کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ نوع انسانی تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا، جو کہ نوع انسانی میں سے کوئی شخص چن لیا جاتا ہے اور اس پر جبریل امین کے ذریعے سے وحی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے پھر لوگوں تک ہدایت پہنچائی جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک شخص نے اقرار کیا، کلمہ پڑھ لیا، اب وہ لیگل کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، قانونی طور پر مسلمان ہو گیا. میں اس وقت آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر. اب میں یہاں پر اگر موجود ہوں اور مجھے اپنا اسلام پروو کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے یہاں مسجد میں بیٹھے تو مسلمان ہی نماز پڑھے، لیکن اگر مجھے اپنی شناخت دینی پڑے تو میں کیسے دوں گا؟ میں اپنا آئی ڈی کارڈ دوں گا کہ دیکھیں جی اس کے اوپر کیا ہے، میری جو مذہب کا خانہ ہے وہاں پر اسلام لکھا ہوا ہے. اور یہ مذہب کا خانہ لکھوانا کیا کوئی مشکل بات ہے؟ میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی. میں 18 سال کا ہوا، ابا جی نے کہا کہ وہ داخلہ بھرنا ہے، وہ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ لیا اور 18 سال ہو گئے. انہوں نے کہا یہ میرا آئی ڈی کارڈ پکڑو، اپنی ماں کا پکڑو، جاؤ. میں وہاں گیا، وہ پرانے دفتر ہوتے تھے آئی ڈی کارڈ کے، انہوں نے اس کے اوپر لکھا، فارم فل کیا اور اس کے اندر مذہب کے خانے کے اندر میرے باپ کا نام دیکھا مسلمانوں والا، میری اماں کا نام دیکھا بڑوں کا پورا بدنوں کا کہ بھائی یہ بھی مسلمانوں والے نام، میرا نام دیکھا فاروق. انہوں نے میرے مذہب کے خانے میں مجھ سے پوچھا بغیر کیا لکھ دیا؟ اسلام. میں اسٹیٹ کے اندر ایک اسلامی شہری کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہوں، میرا مذہب اسلام ہے. انہوں نے تو مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ بھائی اگر تم اسلام اپنا خانہ مذہب کے اندر اسلام لکھوانا چاہتے ہو، کلمہ سناؤ، آیت الکرسی سناؤ، نماز کے کچھ مسائل بتاؤ، وضو کا طہارت کا کوئی طریقہ بتاؤ، رسول اللہ پر ایمانیات کے چیپٹر ذرا سناؤ. ہوتا ہے نا، روزے کے احکامات سناؤ، روزے کی کوئی دعا ہے، کوئی تراویح کے بارے میں، کوئی نماز، کچھ بھی نہیں پوچھا انہوں نے. یہ قانونی ایمان ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ہوگا. اور دوسرا کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. تصدیق بالقلب کیا ہے؟ کہ وہ جو کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا دل سے یقین کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنی. اور یہ تصدیق کس طرح سے ہوگی؟ یہ تصدیق ہمیشہ انسان کے اعمال سے ہوگی. یعنی کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب اس کو اس کلمے پر کتنا یقین ہے؟ جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میرا الہ اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، تو کیا اللہ نے اپنی عبادت کا، اللہ نے اپنی پرستش کا، اللہ نے اپنے سامنے آج مطلب بندے کو جو ہے وہ آج سے اختیار کرنے کا کوئی طریقہ بھی سکھایا یا نہیں سکھایا؟ تو اس کا عملی نمونہ کیا ہوگا اس ایمان کا کہ تصدیق بالقلب ہے یا نہیں ہے؟ وہ انسان نماز کے وقت میں اللہ کے حضور سر پر سجود ملے گا، وہ سجدہ کرنے کے لیے آئے گا، نماز اس کو پتہ ہے فرض ہے. یعنی کہ آج کلمہ جو ہے وہ ایمان کی حیثیت میں، قانونی ایمان کی حیثیت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ تصدیق بالقلب وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پر بھی کوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 جو آج پڑھ رہے ہیں، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. ایمان کی تصدیق اللہ نے خود کر دی کہ تم ایمان لے آئے، کلمہ تم نے پڑھ لیا، تم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تمہاری بات مکمل ہو گئی. آگے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ادخلوا، امر کا صیغہ ہے. فعل امر عربی میں حکم کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا حکم دینا. ادخلوا، اب تم سب داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر. اب پورا کا پورا اسلام کیا ہے؟ کلمہ تو پڑھ لیا، میں ایمان والا ہو گیا. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب دیکھو کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، صبح اٹھو گے تمہیں ناشتہ پلانا ہے، تمہیں بچوں کو تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، کاروبار ملازمت میں جانا ہے، واپس آنا ہے، کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے، بس یہ زندگی ہے.
نہیں, جو تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے مطابق تمہیں تعلیمات کیا دی گئی ہے، تمہارے شب و روز کس طرح سے گزریں گے، یہ کون بتائے گا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر. کیسے پورے کے پورے داخل ہو جائیں؟ کہ بھائی رب کا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا تم نے اقرار کیا ہے، اس کی بندگی کیسے اختیار کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج امتی ہونے کا دعویٰ ہے نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا دعویٰ ہے، اللہ کا شکر ہے اس پر بھی اللہ کے سامنے سجدہ کیا کریں، شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، نبی کی امت بنا دیا. ہمارا تو کوئی بات نہیں تھا، بائی برتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سہولت دے دی کہ ہم نبی کی امت ہی ہو کے پیدا ہوتے ہیں. آنکھ کھولی، جس گھر میں سانس لیا پہلا، جس گھر میں آنکھ کھولی وہ گھر جو ہے مسلمانوں کا تھا. محلے کی مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی، اما بابا نے بچپن میں ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہمیں رٹوا دیا تھا. اس پر بھی احسان ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے میں پورے. یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب نبی ہونے کا دعویٰ، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہاں ہے وہ نماز؟ اس نماز کو دیکھنا ہے تو مسجدوں کا انتخاب دیکھیں، اور مسجدوں کو جمعے کے دن اور عیدین پر مت دیکھیں، مسجدوں کو بچگانہ نماز کے اندر آ کر دیکھیں، اور بالخصوص کس پر؟ فجر کی نماز میں آ کر دیکھیں مسجدوں میں. ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ پورے دین کے اندر، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، ایمان تو لے آئے، لیکن کیا کہا؟ اس راستے سے تمہیں پورے داخلے سے کون بچائے گا؟ ابھی یہ بات یہیں تک نہ سمجھے گا کہ پورے کا پورا داخلہ اسلام میں بس یہی ہے کہ نماز پڑھ لو. یہ تو مراسم عبودیت ہے. بنی الاسلام علی خمس، وہ جو حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی بھی کہ مطلب اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. یہ تو بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس. بنیاد کیا ہے؟ یہ مسجد ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں، پھر اس کے اوپر فرش ہے، پھر اس کے اوپر دیواریں ہیں، پھر اوپر چھت ہے. وہ اسلام کی بلڈنگ تو پوری کی پوری ہے نا. یہ تو بنیادیں ہیں، بنیادوں کو تو پہلے عمل کرو. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کلمہ شہادت ہے. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. آگے کیا بتایا کہ دین کے کسی بھی عمل پر، کسی بھی حصے پر عمل کرنے سے تمہیں روکے گا کون؟ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. شیطان تمہیں جو پٹی پڑھائے اس کے پیچھے مت چلنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا بہت واضح دشمن ہے. یہ بات ذرا غور کیجیے، اس کے اوپر، اس بات پر کیا کیجیے، ذرا غور کیجیے. کتنی پکچر کے شروع میں نے یہ الفاظ دیتے نا خطبہ شروع کرتے ہوئے کہ شیشہ دھندلا ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے، اگر اس کے اوپر ایک وائپر یا ایک کپڑا پھیر دیا جائے تو بالکل سی تھرو ہو جاتا ہے، بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. یہ آیت پڑھنے سے بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ پہلے یہ کہ ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب دین پر عمل کرو، پورے داخل ہو. اب آئیے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے. شیطان روکے گا اس راستے سے. دیکھیے اس کے لیے انسانی زندگی کے گوشوں کو کچھ پڑھنا پڑے گا. کس کو؟ انسانی زندگی کے کچھ گوشوں کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا. انسانی زندگی کے 6 گوشے ہیں، یعنی کہ ان کو بڑے بڑے جو ہمارے سوشیولوجسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو سوشیولوجی پڑھاتے ہیں، معاشرتی معاملات کو پڑھتے ہیں، سوشل سائنسز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 حصے وہ ہوتے ہیں انسانی زندگی کے. میں نے مسلمانوں کی زندگی کے نہیں کہا، یہ بات نوٹ کیجیے گا. پہلے مسلمانوں کی زندگی کے 6 گوشے نہیں کہے، انسانی زندگی کے تمام انسانی ان میں سے 3 حصے وہ ہوتے ہیں جو کہ انفرادی زندگی کے ہیں، اور 3 حصے وہ ہیں جو کہ اجتماعی ہیں. 3 وہ ہیں جو کہ انڈیویجول لیول پر ہیں، اور 3 وہ جو کلیکٹیو لیول پر ہیں، یعنی کہ اجتماعی سطح پر. یہ 6 گوشے کس طرح سے ہیں کہ پہلا جو گوشہ ہے وہ ہر شخص جو ہے دنیا کے اندر، اس کا جو زندگی کا پہلا گوشہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوگا. دنیا میں جو بھی شخص خاص طور پر آسمانی کتابوں پر جو ایمان رکھنے والے ہیں، جتنے بھی مذاہب پر یقین رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوگا. کسی ہندو سے پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے، وہ بتائے گا. وہ کوئی اوتار کا عقیدہ بتائے گا، کوئی حلول کا عقیدہ بتائے گا، کوئی مہادیو کا عقیدہ بتائے گا، کچھ بھی بتائے گا. کئی تو خدا ہے ان کے پوچھتے ہیں وہ کیا ڈیولپ کرتے ہیں. کرسچنس کے پاس جائیے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی بلیف کیا ہے، آپ زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بلیف کرسچینٹی پر کھڑے. کیا ہے
وہ ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، تثلیث کا رکھتے ہیں، وہ مطلب تین خداؤں میں خدا یا تینوں میں خدا، وہ اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس ہے وہ اپنا عقیدہ بتائیں گے، ایک مسلمان کے پاس ہے وہ اپنا عقیدہ بتائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ بتائے گا کہ مطلب میرا عقیدہ میرے کلمے میں مضمر ہے، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تمام الہوں کا انکار کرتا ہوں، پہلے نفی ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہ واحد لا شریک اکیلا الہ ہے جس کا میں کلمہ کرتا ہوں۔ بس سب سے پہلے یہ بات بند ہو گئی، یہاں پہ بند، یہ دروازہ بند کہ بس میرا الہ ایک ہے۔ اب تو مجھے کہو اس کے سامنے جو وہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا، وہ یہ دے دے گا، وہ یوں، نہ، کوئی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، محمد رسول اللہ۔ اور اب میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مان کر اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی انسان کو نہیں معلوم جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مبارکہ کو نہ سمجھے، جب تک کہ سنتوں کو درمیان میں نہ لے۔ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، کس طرح سے میں نے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عقیدے کے بعد کیا ہے؟ عبادات۔ جو بھی شخص دنیا میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے مطابق وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ ہندو جو عقیدہ رکھتا ہے اس کی عبادت پوچھے تم، جس کو تم بھگوان، جس کو تم بڑا مانتے ہو، اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مندر میں جاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، ناریل توڑتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کے یہاں وہ کرتے ہیں، سارا کچھ وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، عیسائی کے پاس آئیے کہ بھائی آپ کے یہاں ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، آپ کس طرح سے جس کو گاڈ ایک بڑے چیز سے لکھتے ہیں اور ایک چھوٹے چیز ہے، گاڈ اینڈ گاڈیسز، مطلب وہ کہ اس کا کیا عقیدہ ہے، کیسے عبادت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم چرچ جاتے ہیں سنڈے کے سنڈے، اب تو وہاں بھی سنڈے کے سنڈے چرچ جانا تھا۔ اب تو پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ اس وقت دنیا میں موجود عیسائیت میں صرف تہوار جو ہے اس پر وہ مذہب کو درمیان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ 25 جو ہے وہ آ رہا ہے دسمبر، تو اس میں وہ کرسمس منائیں گے، اپنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے خوش ہوں گے، ناچیں گے، گائیں گے، تہوار منائیں گے کہ ہمارا نبی پیدا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ کیک کاٹیں گے اور جو جو کچھ بھی انہوں کے رسومات ہیں وہ کریں گے۔ بس میں اشارہ تھا آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، سمجھ گئے جی؟ اچھا، اب آگے آ جائیے۔ اسی طرح سے آپ ایک مسلمان سے پوچھیں کہ تمہارا عقیدہ یہ تھا، اس کے مطابق تمہاری عبادات کیا ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کے احکامات ہمیں بالفعل سمجھا دیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی وہ سارے طریقے محفوظ ہو کر امت تک پہنچ گئے۔ یہ آج مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ آج ہمارا ذہن اس قدر شارپ ہو چکا ہے کہ ہم دعوت دین نہیں دینا چاہتے، دین کی تبلیغ نہیں کرنا چاہتے، صرف اختلاف کے موڈ میں لوگوں کو چونچے لڑوانا چاہتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھ رہا ہے نا، آپ کر چھوڑ دو نا، یہاں پڑھ رہا ہے یا یہاں پڑھ رہا ہے، تو سنت کے سامنے تو پڑھنے کو نماز اللہ کے سامنے تو چپ رہا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھے گا سارا کچھ اس کا درست ہو جائے گا۔ تو کیا ہے؟ عبادات کیا ہے؟ عقیدہ کے بعد عبادات کیا ہے؟ عبادات کے بعد رسومات کا فائدہ ہے، یہ بھی انڈیویجول انفرادی سطح پر ہے کہ بھائی تم نے عقیدہ اللہ پر رکھنا ہے تو اب بتاؤ کہ تمہاری رسومات کیا ہوں گی۔ اور رسومات انسانی زندگی میں 3 ہیں، یہ مطلب اگلی دفعہ جب دیر آئے گا تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دوستوں میں خود پر رکھ لیں گے، ابھی میں صرف اس کا خلاصہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے بتاتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گئے۔ یہ جو رسومات کا دائرہ ہے یہ انسانی زندگی کے اندر 3 بڑے مواقع آتے ہیں رسومات کے۔ نمبر 1 پیدائش، نمبر 2 شادی بیاہ، نمبر 3 ہوتے ہی۔ دنیا کے جتنے بھی عقیدہ رکھنے والے، جو بھی مذہب رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ ہاں بھائی آپ کے یہاں پیدائش ہوگی تو کیا کریں گے؟ ہندو ہوگا تو ناچیں گے، گائیں گے، مٹھائی بانٹیں گے، ایک دوسرے میں رنگ پہنیں گے، مندر میں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ عیسائی سے پوچھیں وہ کہتا ہے اس کا بپتسمہ کریں گے، وہ یروشلم کے پانی میں سے اس کو نہلا کر اس کو پاک کریں گے۔ مسلمان سے پوچھیں ہاں بھائی پیدائش ہوگی تو کیا کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے کے پورے۔ یہ آیت مت بولیے گا جس کا آج مطالعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، تمہارے بچے کی پیدائش ہوگی تو کیا کرو گے؟ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو صاف ستھرا کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان ہے، بائیں کان کی اقامت ہے، پھر ساتھ میں اس کا کوئی مسلمانوں والا نام رکھنا ہے، بچہ یا بچی ہے اس کا کوئی عقیقہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سر کے بال جو ہے وہ مڑوا دیے جاتے ہیں، سنت سے ثابت ہے کہ اس کے جتنا وزن ہو اس کے مطابق کوئی چاندی وغیرہ صدقہ کر دی جائے،
لڑکا ہے تو اس کے ختموں کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہم کریں گے. شادی ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو وہ ناچیں گے گائیں گے. اور ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ لڑکا حق مہر دے گا, لڑکی جو ہے دلہن حق مہر دے گی, نکاح ہوگا, ولیمہ ہوگا, 2 گواہ ہوں گے شادی کے, خاندان اکٹھے ہوں گے. وجعلوه فی المساجد, آپ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ عالم هذا النکاح وجعلوه فی المساجد, ان نکاحوں کا اعلان عام کیا کرو اور ان مسجدوں میں اس کا نکاح کیا کرو. یہ معاملہ ہو جائے گا, نکاح ہو جائے گا. تیسرا چیز ہے پوسیدگی. وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ میت ہوگی, کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا, وہ فوت ہو گیا, تو اس کی باڈی, اس کا جسم پیچھے بچ گیا, اس کو کیا کریں گے؟ ڈسپوز آف کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ ہندو آگ لگا دیں گے, عیسائی اس کو کافن میں, تابوت میں بند کر کے زمین میں دبا دیں گے. مسلمان کیا کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر. اپنے عقائد, اپنی عبادات, اپنے رسومات, یہ سب کے سب دین کے مطابق داخل ہو. اب ہمارے یہاں میت ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ میت کو غسل دیں گے, اس کے بعد اس کو کفن پہنائیں گے, اور پھر اس کا نماز جنازہ ادا کر کے اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کا پھر عالم برزخ کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے ہندوؤں کے پاس چلے جائیں, وہ کہتے ہیں ہم باڈی کو جو ہے وہ جلا دیتے ہیں, وہ اس کو آگ رکھ کے اس کی چتا جلا دیتے ہیں. اب فارسیوں کے ہاں چلے جائیے, وہ ٹاور آف سائلنس میں رکھ دیں گے, اس کو آگ کے چیلوں میں کھا جائیں گے, اس کے جسم وہ کیا اپنے اچھے سے بوسہ کر لیتے ہیں. اب آئیے اجتماعی زندگی کے 3 گوشے ہیں. وہ کیا ہے کہ معیشت کیسے ہوگی؟ تمہاری معاشرت کے اصولوں پر ہوگی اور تمہاری سیاست کے اصولوں پر ہوگی. جب انسان گروہ کی شکل میں کہیں پر اجتماعی سطح پر رہتے ہیں تو وہاں پر ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ لین دین ہوتی ہے. اس لین دین کا طریقہ کیسا ہوگا؟ زمانے جاہلیت میں سود عام تھا, سود. اور کیا فرمایا گیا کہ سود اب ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر کیا فرمایا کہ میں جاہلیت کے دور میں جتنا سود جس کسی نے لے لیا دے دیا, میں سب ختم کرتا ہوں. اب نہ کوئی سود دے گا نہ سود دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ایسے شخص پر جو سود دیتا ہے, جو سود لیتا ہے, جو سود پر گواہی دیتا ہے اور جو سود کا ڈاکومنٹ لکھتا ہے. یہ چاروں لوگ کیا ہیں؟ سب پر اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ وہ لعنت ہے. اب تم نے معیشت سنبھالنی ہے, اب تم نے کاروبار کرنے ہیں, اب تم نے جاب کرنی ہے, آپس میں لین دین کرنے ہیں, کرو. کیسا بزنس کرو؟ کتنی لمٹ کا کرو؟ ملینز کا نہیں, بلینز کا نہیں, ٹریلین آف ڈالرز کا ایکویولنٹ تم بزنس کرو, تجارت کرو, ٹریڈ کرو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا ہے اس میں سود جو ہے حرام کو نکال دو, سود نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ پورے کے پورے دین کے اندر. آج دیکھ لیجیے سودی معاملات, یہ بھی رمضان گزرا ہے, باتیں ہم بار بار شاید ہم آپ کہتے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات دہراتے ہیں, ہم تو اس لیے یاد کراتے ہیں کہ یہ باتیں بھول نہ گئے ہو آپ. ابھی 27 رمضان سے جو گزرا ہے, 27 رمضان کی شب کو جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام جتنے بھی یہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر جتنے ٹرانزیکشن ہیں فکس اکاؤنٹ کے تحت سب سود ہے, اس کو 5 سال کے اندر ختم کیا جائے. آیا فیصلہ. لیکن اب اس کے بعد بھارت اس دفعہ جو ہے کہ پچھلے 20 سالوں کی کبھی اس موضوع پر پورا جو ہے جملے کا خطاب رکھیں گے کہ پوری ہسٹری جو یہاں پر بیان کی جائے گی کہ سود کو ختم کرنے کے لیے کتنی جو ہے یہاں پر دیندار طبقے نے اس ملک خداداد پاکستان کے اندر کتنی کوششیں کی اور کس طرح سے ہمیشہ اس کو ریورس کرا دیا جاتا ہے. سود چھوڑ دو, کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر. اس لیے تو سورہ بقرہ میں مقام پر فرمایا نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم قرآن کی کسی کو مانتے ہو کتاب کے دوسرے سے کو نہیں مانتے؟ تسبیح پڑھنے کے لیے اور سجدے کرنے کے لیے تم 24 گھنٹے حاضر رہتے ہو, سود مٹانے کے لیے کبھی کوئی بات کی. دوسری چیز معاشرت کیسے ہوگی, کس طرح سے لوگوں کے حقوق و فرائض کا خیال کیا جائے گا. رنگ نسل پر کوئی معاشرہ کھڑا ہوگا, سرداریوں پر کھڑا ہوگا, خاندانوں پر کھڑا ہوگا؟ نہیں. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم, جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو زیادہ خدا خوف رکھنے والا ہے, تقوی رکھنے والا ہے, اللہ کے نزدیک کوئی عزت والا ہے. معاشرہ کی بنیادوں پر کھڑا ہوگا. عورت اور مرد کے حقوق کیا ہوں گے, چادر چار دیواری کا کیا معاملہ ہوگا, کس طرح سے کیا جائے گا معاملے کو حل, عورتوں کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی,
آج کھولیے اس پر زبان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے کے پورے۔ ابھی 4 دن پہلے یہ امارت اسلامیہ کی طرف سے جو 3 دن پہلے جو اعلان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فی الفور تمام یونیورسٹیز کے اندر جتنی خواتین بچیاں لڑکیاں جا رہی ہیں سب کا داخلہ بھی فی الحال روک دیا جائے، اس میں تب فی الحال روک دیا جائے۔ اور پوری دنیا میں ایسے آگ لگی کہ یہ کیا ہو گیا، بچوں کو یونیورسٹی جانے سے روک دیا گیا۔ بچیوں کی تعلیم کے خلاف تو نہیں ہے اسلام، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یونیورسٹیوں میں جا کے ماحول دیکھا ہے آپ نے اپنا؟ جو لوگ بچوں کو بھیج رہے ہیں، جو لوگ وہاں سے پڑھ چکے ہیں، وہ نہیں جانتے کیا معاملہ ہے۔ اچھا جی، بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عین جوانی کی عمر میں ہیکٹرز پر پھیلا ہوا ادارہ اس کے اندر عورتوں اور مردوں کو جو ہے اطلاع دین کی تعلیم کے نام پر دے دی جائے؟ یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے کے پورے۔ ہم جن کے نام لیوا ہیں، رسول کے ہم امتی ہیں، اور رسول کی گھر والیاں میری اور آپ کی مائیں، اما عائشہ، اما حفصہ، اما زینب، وہ کیسی زندگیاں گزارتی تھی؟ ان کا چادر چار دیواری کا معاملہ کیسا ہوتا تھا؟ صحابیات کا کیسا ہوتا تھا؟ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیسا ہوتا تھا؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لخت جگر رسول ہیں، ان کا پردے کا معاملہ کیسا ہوتا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے دین کے اندر۔ اب آ جائیے سیاست، 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، 1 منٹ بلکہ وہ بھی اوپر ہو گیا، کہ اجتماعی سطح پر اب لوگ جب مل جل کر رہیں گے تو انہوں نے اپنے حکمران بھی بنانا ہے۔ وہ کیسا بنائے گا؟ وہ کس طرح سے ہوگا؟ تو ہم آج جو ہے وہ ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، میں ادھر جانے والا، میں تو آپ کو نظام کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی، جو الیکٹوریل پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ ہمارے پاس یہ جو پارلیمانی نظام ہے، یہ ہمیں دیکھ کر کون کیا؟ اس کی تاریخ برتھ تو کبھی نوٹ کیجئے، ہر چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے نا، اس کی ڈیٹ آف برتھ تو دیکھیے، بڑے صغیر پاک و ہند میں ہمیں کون یہ نظام دے کر گیا؟ انگریز۔ اگر یہ اتنا ہی دین والا نظام ہوتا تو کیا ہندوستان کسی کو اپنا لیتا؟ چلے ہم مانتے ہیں ہندوؤں کے پاس تو اپنا کوئی نظام نہیں تھا، انہوں نے تو انگریز کا چھوڑا ہوا ڈیموکریسی کا نظام سنبھالا۔ ہمارے ہاں تو خلافت تھی، ہمارے ہاں تو نظام جو ہے، اقتدار جو ہے وہ کن کو دیا جاتا تھا؟ وہ عادل لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ یاد کیجیے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان 7 طرح کے لوگوں کو جن کو جو پناہ ملے گی، اس کے علاوہ کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ان میں سے ایک کون ہوں گے؟ عادل حکمران، عدل کرنے والے حکمران۔ آج ہم حکمرانوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ سسٹم کا ہے کہ سسٹم کیا چل رہا ہے یہاں پر۔ کیا یہ ڈیموکریسی کا نظام جسے ہم 70 سال سے 75 سال سے آج ہم بیٹھے، جس کو معذرت کے ساتھ سخت الفاظ ہو جائیں گے، جس کو چاٹ رہے ہیں، اس نے ہمیں دیا کیا ہے آج تک؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہیں، دین کی بات پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے دیش اسلامیہ نے 20 سال ابھی جنگ لڑی ہے، پہلے رشین سوویت یونین سے انہوں نے الگ لڑی، ابھی 20 سال آپ کے سامنے، 20 سال بعد وہ ایریا لڑکا ہوگا یہاں سے صاف بات اور نکل گیا یہاں سے امریکہ، لیکن انہوں نے پھر وہی خلافت کا، امارت کا انہوں نے نظام دوبارہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، اور اس کے ثمرات بھی سامنے آتے ہیں بارے اکثر و بیشتر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر، پورے کا پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔